انبیاء علیہم السلام کے جو قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، آپ دیکھیے کہ نبوت سے پہلے کی ان کی جو زندگی ہے اللہ نے اسے بھی بیان کیا. مثلا آپ دیکھو سورۃ ہود میں صالح علیہ السلام کا اللہ نے قصہ بیان کیا. ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. مرجوا یعنی صالح علیہ السلام نے جس دن اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی لوگوں کو اور بت پرستی سے روکا، تو کہا کہ آج آپ ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن معبودوں کی ہمارے آبا و اجداد سے جو ہمیں چیز ملی ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں، اس سے روکتے ہو آپ. جبکہ آج سے پہلے کل تک ہماری آپ سے امیدیں وابستہ تھی. كنت فينا مرجوا قبل هذا، آپ کے اندر جو جوہری صفات ہیں، جو اعلیٰ معیار ہے آپ کا، عقل جو مضبوط ہے آپ کی، جو صاحب رائے ہیں آپ، اور جو آپ کے اندر جو ہی متعدد صفات ہیں، عمدہ صفات ہیں، ہماری دلی تمنا یہ تھی کہ آپ ہمارے سردار بننے والے ہیں، آپ ہمارے قائد بننے والے ہیں، آپ ہی ہیں جو ہمارے سب کچھ ہیں. لیکن آپ دیکھو ہمارے راستے سے ہٹ چکے ہیں. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ یعنی گویا کہ صالح علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی پوری زندگی ان کے سامنے کس طرح کی تھی؟ وہ ان کو قائد بنانے کے لیے تیار تھے. كنت فينا مرجوا قبل هذا، یہ قابل غور بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے. سورۃ القصص اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل آغاز میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. یہ تو آپ اس وقت کا قصہ ہے جب آپ شیرخوار بچے تھے، گود کے بچے تھے آپ. وہاں سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. جو آگ دے کر کے آپ جانے لگے، آگ لینے کے لیے، جہاں سے آپ کو نبوت ملی. یعنی آپ گود کے بچے تھے، وہاں سے لے کر کے آپ کی جو نبوت کا جو دور ہے وہاں تک کا پورا دور اللہ نے بیان کیا. اس میں بے داغ جوانی بھی اللہ نے بیان کیا آپ کی، کہ ایک لڑکی اپنے والد سے آپ کا تعارف کراتی ہے کہ آپ کے اوصاف کیا ہیں جسمانی اعتبار سے، اندرون کیسا ہے آپ کا. ایک تنہا لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور اپنے والد کے پاس انہیں لے کر آتی ہے. کتنے اعتبار اور اطمینان سے گئی ہوگی وہ. اور وہ لڑکی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں. اللہ نے کسی بھی نبی کے لیے خائنہ کا انتخاب نہیں کیا ہے، کسی خیانت کرنے والی عورت کا انتخاب نہیں کیا رب العالمین نے، کسی بدچلن اور فاحشہ عورت کا انتخاب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک عورت، ایک لڑکی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے جب آپ کو نبوت تک نہیں ملی ہے آپ کو، اور آپ کو لے کر کے اپنے والد کے پاس تک آتی ہے. کتنا اعتماد رہا ہوگا ان پر، اور کتنی بے داغ جوانی رہی ہوگی موسیٰ کی علیہ السلام. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کردار کیوں بیان کیا آپ کی نبوت سے پہلے کا؟ اگر ہم اس تفسیر میں جائیں تو اسے مستقل ایک طویل وقت چاہیے. میں آپ کو بس یہ جزوی طور پر باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے بہت معنی رکھتی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، خصوصاً جب اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ یونس میں قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي. آپ اس آیت کریمہ کا سیاق دیکھیے. آپ کفار مکہ نے جب اللہ کے رسول سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جو باتیں آپ پر وحی کے طور پر نازل ہو رہی ہیں، جس میں ہمارے معبودان باطلہ کی عیب جوئی اس میں ہو رہی ہے، ان کے تعلق سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ ان باتوں کو ترک کر دیں، کچھ اور باتیں بھی سنائیں آپ، جس سے کچھ ہمارے لیے بھی تسکین کی بات ہو، کچھ باتیں ہمارے بھی موافق ہوں. اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کی. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي. آپ اس آیت کریمہ کا سیاق، اس سے پہلے والی بھی آیت کریمہ پڑھ کر کے دیکھیے آپ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے کلام میں کذب سے کام لوں، افتراء سے کام لوں، جھوٹ سے کام لوں، جبکہ میری 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي. کیا میں نے کسی انسان کے نام پہ کبھی جھوٹ بولا؟ میں نے کبھی میں نے کسی کے نام پر جھوٹ کہا؟ میں نے 40 سالہ زندگی میری آپ کے سامنے ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آج میں رب العالمین کے نام پہ جھوٹ بولوں؟ سبحان اللہ.
کتنی بڑی بات ہے، رب دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی 40 سالہ زندگی کو بیان کیا اور کہا سورۃ الضحیٰ میں الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک ضالا فہدی. یہ آپ کی بڑھتی عمر سے متعلق گفتگو ہے. الم یجدک یتیما فآوی، یتیم تو قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے کی عمر ہے. ووجدک ضالا فہدی، ایک چھوٹا بچہ کیسے راہ حق کی تلاش میں نکلے گا بتائیے. ایک بڑی عمر کا آدمی جس کی عمر بڑھ چکی ہو، عقل مضبوط ہو چکی ہو، اب وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی سوچتا ہے. کہا کہ ووجدک ضالا، آپ راہ حق کے متلاشی تھے، آپ اللہ نے آپ کو ہدایت دی. ووجدک ضالا فہدی، گویا کہ آپ کی 40 سالہ دور تک گفتگو کی جا رہی ان دونوں آیتوں میں نہایت اختصار کے ساتھ. کتنی جامعیت ہے دیکھیے آپ. تو اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے کی زندگی پڑھنے کی یہ اہمیت اور ضرورت کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے.